ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف۔ قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صيام أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، شعبان کے اس مبارک مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے رجب ہی کے مہینے سے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو گویا رجب اور شعبان کا مہینہ رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کا مہینہ ہے۔ ان دو مہینوں سے رمضان کی امید ہو جاتی ہے اور دعائیں مانگتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی رمضان کی خیر و برکات اور رمضان کی نعمتیں، رمضان کی جو نیکیاں ہیں اللہ ہمیں عطا فرما۔ تو شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ نفل روزے اس مہینے میں بہت زیادہ رکھتے تھے، اتنے زیادہ رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ پورا مہینہ آپ کا روزوں میں ہی گزر جائے گا۔ اس مبارک مہینے میں روزہ زیادہ رکھنا یہ گویا رمضان کے استقبال اور اس کی تیاری کی ایک شکل تھی، کیونکہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور چند دنوں کے روزے ہیں، یعنی ایک مہینے کے۔ ان ایام میں اگر تم بیمار پڑ جاؤ یا سفر میں رہو اور روزہ نہ رکھ سکو تو بعد میں ان کی قضا کر لو، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ان روزوں کا فائدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، امید ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت رمضان کے روزوں کی وجہ سے حاصل ہو جائے گی۔ رمضان کے روزے اس اعتبار سے دوسری عبادتوں سے افضل ہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے انسان میں تقوی دوسری عبادتوں سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں
تو آپ دیکھتے ہیں کیسے وہ شرارتیں کرتے ہیں مسجد میں، ادھر بھاگ، اس کو ڈھکیل، اس کو ڈھکیل. جماعت کھڑی رہتی، بھاگ جاتے، نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے، نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے، نماز پڑھتے پڑھتے ایک دوسرے کو مارنے لگتے، چیخنے چلانے لگتے. نماز میں ان کا کوئی خشوع و خضوع رہتا نہیں بچوں کا. لیکن یہی بچے جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ حضرات اچھی طرح دیکھتے ہوں گے کہ بچے جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی کھاتے نہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں، دن بھر پیاسے رہتے ہیں. حالانکہ بچے تو بچے ہیں، بھوک لگے گی تو کچھ بھی کھا لیں گے، کچھ بھی پی لیں گے چپکے سے، چوری سے. لیکن یہ بچے چپکے سے، چوری سے بھی نہیں کھاتے ہیں. جب اذان ہوتی مغرب کی تبھی کھاتے ہیں. یہ تقویٰ ہے، اسی کو خشیت کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کہتے ہیں. یہی کیفیت اگر انسان کی پوری زندگی میں پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی کامل بن جائے. ولی تو ہر مسلمان ہے، اللہ کا ولی ہر مسلمان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. جب اللہ ایمان والوں کا ولی ہے تو ایمان والے بھی اللہ کے ولی ہیں. ولی یعنی دوست. تو ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے. لیکن ایک ولی ہوتا ہے کامل درجے کا. تو یہ کامل درجے کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے. جتنا زیادہ اللہ کا ڈر انسان میں پیدا ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کا اونچے درجے کا ولی ہوگا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. غور سے سنو، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ آخرت میں انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ رنجیدہ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. تو اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی اللہ نے جو صفت بیان فرمائی ممتاز اور نمایاں وہ ہے اللہ کا تقویٰ، ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنے اونچے مقام کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے مقام کے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی گزرنے. شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے. کتنی عجیب فضیلت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے. اتنے اونچے مقام. لیکن جب وفات ہونے لگی تو کسی نے ان کی تعریف کی کہ اے امیر المومنین خوشخبری قبول کیجئے، آپ کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. بہت ساری خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی. اور وہ سب خوبیاں واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں. ایسا نہیں کہ مبالغہ آرائی اور بلا وجہ مکھن بازی اور چاپلوسی کرنا، نہیں. واقعی وہ خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھیں. اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے بھائی یہ جو خوبیاں تم بیان کر رہے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا تو اپنا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ صرف برابر سرابر کا معاملہ کر کے مجھ کو آخرت میں چھوڑ دے، نہ میرے حق میں نہ میرے خلاف، برابر سرابر کا معاملہ کر کے اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں. اتنا اللہ سے ڈرتے تھے. بڑی بڑی خوبیاں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برابر سرابر کا معاملہ کر کے کہہ دے جا عمر جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میں سمجھوں گا میں نفع میں، فائدے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی اونچے درجے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن وفات کے وقت رو رہے تھے. بیٹے نے پوچھا ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ جائیں گے وفات ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، کتنی اونچی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹے مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ 2 سال میں نے خلافت کی ہے، 2 سال میں مسلمانوں کا امیر رہا،
2 سال میں نے خلافت کی ہے، ان 2 سالوں میں میں نے تنخواہ بیت المال سے لی ہے. تنخواہ لینا جائز ہے، امیر المومنین بادشاہ خلیفہ بیت المال سے تنخواہ لے سکتا ہے، جائز ہے. لیکن اللہ کا ڈر دیکھو کتنا تھا، اللہ کا خوف کتنا تھا. اتنے اونچے درجے کے صحابی وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ 2 سال میں نے خلافت کی بنیاد پر تنخواہ لی ہے بیت المال سے. اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ ابو بکر کیا تو میرے بندوں کا کام مفت میں نہیں کر سکتا تھا؟ تنخواہ تو نے لیا، مفت میں نہیں کر سکتا تھا، پھر تنخواہ تو نے کیوں لیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس اسی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے. تو بیٹا نے کہا ابا خوش ہو جائیے، مت روئیے. 2 سال آپ نے تنخواہ لی ہے نا بیت المال میں سے، وہ سب حساب لگا کے میں بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں کہ میرے ابا نے جو تنخواہ لی یہ واپس، میرے ابا بغیر تنخواہ کے کام کیے. وہ تنخواہ بیٹے نے واپس کر دیا، تب جا کے مطمئن ہوئے. اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے. تو رمضان میں یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہم کو بھوک لگی رہتی ہے، کھانا ہے، ہم کو پیاس لگی رہتی، مسجد میں آتے ہیں ہم وضو کرتے کرتے ایک آدھ گھٹ پیتی کیا ٹھنڈا پانی. رمضان میں ظہر کے وقت جب وضو کرتے ہیں ہم پیاس لگی رہتی، عصر کے وقت پیاس لگی رہتی. آئیڈیا سے ایک آدھے چلو پیتے کیا وضو کرتے کرتے؟ نہیں پیتے. چھوٹے بچے نہیں پیتے، ہم کیا پیئیں گے؟ یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اسی وجہ سے حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب، حدیث قدسی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے میرے یہاں. کم سے کم ہر نیکی کا ثواب 10 پٹ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ جتنا چاہے 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. لیکن اس قاعدے سے روزہ الگ ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے الا الصوم، ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ملے گا. 1 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 10 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. 2 وقت کی نماز پڑھیں گے 20 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. 3 وقت کی نماز پڑھیں گے 30 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. 4 وقت کی نماز پڑھیں گے 40 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. اور 5 وقت کی نماز کا پابندی سے اہتمام کریں گے تو روزانہ 50 وقت کی نماز کا ثواب ہم کو ملے گا. جو اللہ نے معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی تھی وہ آج بھی 50 وقت ہے. اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت کا پورا ثواب ہم کو ملے گا روزانہ، ڈیلی. یہ اللہ کے یہاں کم سے کم دینے کا حساب ہے. کم سے کم ایک نیکی کا ثواب 10 گنا. اور اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اس کو بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا کر دیتا ہے. 700. اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی اخلاص کے ساتھ کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، تو اللہ اس کا ثواب کیسے دیتا ہے. اس کی مثال اللہ نے دی. کتنی شاندار مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں اگانے کے لیے بوتا ہے. کسان ایک دانہ زمین میں اگاتا ہے، اس ایک دانے سے ایک پودا اگتا ہے، اناج کا پودا. اس پودے میں 7 بھٹے ہیں، 7، اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں. تو ایک دانے کی وجہ سے 700 دانہ اللہ نے دیا. ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے کہ ایک چیز خرچ کرو گے، 1 روپیہ ہو یا 1 روٹی ہو یا 1 کپڑا ہو، جو بھی اللہ کی راہ میں تم نے کسی غریب کو دیا ہے تو اس کا ثواب اللہ 700 گنا تک دے گا. اور اللہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں. تو یہ جو قاعدہ ہے 10 کم سے کم اور 700 اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے گا دے گا. ان سارے قاعدوں سے روزہ الگ ہے. روزے کا یہ قاعدہ نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا روزہ ان سب سے ہٹ کر ہے. روزے کا ثواب میں کتنا دوں گا میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک فرماتا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا.
میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ کتنا دے گا اس کو نہیں بیان کیا گیا, اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. تو اللہ کے یہاں خزانوں کی کمی ہے کیا؟ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دے گا, 1000 دے گا, 10,000 دے گا, 20,000 دے گا, 1 کروڑ دے گا, 1 ارب دے گا. کچھ ہے حد؟ اللہ کے یہاں بے حد و بے حساب اجر و ثواب ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, بے حساب. صبر کرنے کے بارے میں قرآن میں خود کہا گیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے. تو روزہ بھی صبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں, شعبان کے مہینے کے آخری دن میں خطبہ دیا, واعظ فرمایا. اس واعظ میں آپ نے بات فرمائی کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ, روزہ صبر کی ایک عبادت ہے. اس رمضان میں صبر کا بدلہ جنت ہے. تو صبر کا بدلہ جنت ہے. اور صبر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ بے حساب دیا جاتا ہے, بے حساب. اس کا کوئی قاعدہ نہیں, کوئی قانون نہیں کہ 700, 1000, 200, 10,000, کچھ. اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا. اسی لیے اللہ نے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ بنایا ہے. 8 دروازے ہیں جنت کے, ان میں سے ایک اسپیشل دروازہ اس کا نام ہے باب الریان. ریان یعنی سیراب ہونا, پیاس کی حالت میں شکم سیر ہو کر پینا, اس کو بولتے ریان. تو اس دروازے کا نام ہے باب الریان, سیرابی کا دروازہ. یعنی روزہ دار بیچارہ پیاسا رہا ہے, بھوکا رہا ہے, اب اس کو جس دروازے سے جنت میں پہنچایا جائے گا وہ دروازہ ہی سیرابی کا دروازہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے ہی سیراب ہو جائے گا, جنت میں جانے سے پہلے ہی سیراب ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اتنا بڑا ثواب, مغفرت ہو جائے گی اور جہنم سے اللہ بچا لے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بہت غریب لوگ ہیں, ہم خود اپنے افطار کا سامان لا نہیں پاتے ہیں, دوسروں کو کہاں سے افطار کرائیں گے, ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ دوسروں کو بھی افطار کرائیں, تو پھر اس ثواب سے تو ہم محروم رہ جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کا افطار کرنے کا جو ثواب ہے, 1 کھجور اگر کسی روزے دار کو کھلا دو گے تب بھی تم کو پورا ملے گا, تمہاری مغفرت ہو جائے گی, جہنم سے تم کو اللہ بچائے گا. اگر کسی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ پلا دو, لسی پلا دو, 1 گھونٹ روزہ افطار کرنے کے وقت, تب بھی تم کو یہی ثواب ملے گا. بلکہ اگر کسی روزے دار کو 1 گھونٹ پانی پینے کے لیے دے دو افطار کے وقت تو بھی تم کو یہ ثواب ملے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کا افطار پیٹ بھرا کے کھلا کر کرے, پیٹ بھر کے کھلائے روزے دار کو, کھاؤ یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, افطار کے وقت اگر وہ پیٹ بھر کے کھلا کر افطار کرے تو اس کو اللہ مغفرت کے علاوہ, جہنم سے محفوظ رکھنے کے علاوہ یہ بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ میرے ہاتھ سے میرے حوض کوثر کا وہ جام اللہ اس کو پلائے گا کہ پھر اس کو پیاس محسوس نہیں, سیراب ہو جائے گا. تو یہ باب الریان ہے, جنت کا دروازہ, سیرابی کا دروازہ, جس میں سے روزے داروں کو جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی. اور جتنے روزے دار رمضان کے روزے دار ہیں سب کو اس باب الریان سے داخلے کی جنت میں اللہ پاک اجازت دے گی اور سب اس گیٹ سے داخل ہو جائے گے. یہ روزے داروں کا اکرام ہے, یہ روزے داروں کا احترام ہے اللہ کے یہاں. تو رمضان آیا چاہتا ہے, ہم کو رمضان کے روزے, فرض جو روزے ہیں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی روزہ رکھاؤ, ان کو بھی روزہ رکھاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ روزہ رکھاتے تھے تو وہ صبح سے دوپہر تک تو کیسے ویسے کر کے برداشت کر لیتے, پھر ان کو سلا دیتے تھے. لیکن جب سو کے اٹھتے تھے عصر کے وقت تو ایک دم پیاس اور بھوک سے پانی کرتے تھے. تو ہم لوگ ان کو کھلونے بنا بنا کر اون کے دھاگے کا,
اون کے دھاگے کا کھلونا بنا بنا کر ان کو کھلاتے تھے تاکہ مغرب تک یہ صبر کر لیں، اور وہ بچے مغرب تک اطمینان سے کھیلتے رہتے تھے، بہلے رہتے تھے، اور پھر مغرب کی اذان ہوتی تو پھر وہ کھاتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بچوں کو اس طرح روزہ رکھنے کی پریکٹس کراتے تھے، تربیت کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہماری محترم ماں اور بہنیں بچوں کو روزہ رکھاتی ہیں، اور بچے رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو مت رکھاؤ، جب وہ طاقتور ہو جائیں گے، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو رکھانا۔ بچوں کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے، بچوں کی جو ذہنی جسمانی طاقت قوت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم بچوں کو روزہ رکھائیں۔ اگر وہ ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیں تو بہت خوشی کی بات، پورے مہینے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیں تو بہت بڑی بات۔ تو ہم بچوں کو بھی روزہ رکھانے کی عادت ڈالیں اور ہم بھی روزہ رکھیں۔ بہت سارے مسلمان ٹھیلا گاڑی انگور بیچ رہے ہیں، تربوز بیچ رہے ہیں، پپیتا بیچ رہے ہیں، موسمبی بیچ رہے ہیں، اب گلی گلی گھوم گھوم کر بیچ رہے ہیں بیچارے۔ وہ محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے روزہ رکھتے نہیں۔ میں نے کتنے ٹھیل گاڑی والوں کو پوری کھاتے دیکھا رمضان۔ تو اگر ٹھیل گاڑی والے، حمالی کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے محنت مزدوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آدھا دن وہ محنت مزدوری کریں، آدھا دن محنت مزدوری نہ کریں، آرام کریں، لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔ محنت مزدوری کرنا ضروری ہے، پیٹ پالنا، بچوں کا پیٹ پالنا ضروری ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا، کرو محنت، لیکن اتنی محنت کرو کہ روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ بہت سارے کیا کہتے ہیں، گوشت کاٹنے والے کپا ایسے کیا کہتے ہیں، کاٹتے کاٹتے رمضان میں پانی پیتے، میں نے خود دیکھا ہے، پوری کھا رہے، پانی پی رہے رمضان میں، دن میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہٹے کھٹے باڈی بلڈر۔ ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی محنت کم کریں، تھوڑی سی محنت کم کریں، لیکن روزہ رکھیں، روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم محنت کم کریں گے، تھوڑا سا کم کمائیں گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو روزہ رکھے اس کے لیے اللہ مغفرت فرماتا ہے، یعنی جو روزہ افطار کرانے والا ہے اس کو تو ثواب مل رہا ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو رکھا ہے، جس نے دوسرے کے مال سے افطار کیا، اس روزہ رکھنے والے کا ثواب کم نہیں ہوگا، اس کی بھی مغفرت ہوگی اور اس کو بھی اللہ جہنم سے بچائے۔ تو روزہ رکھنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، ہمت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ وقت تھوڑا سا اپنا بچا کر آرام کر لو۔ روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، روزہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہاں، عورتوں کی جو چند دن ہوتے ہیں مخصوص، MC کی جو پیریڈ ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورتوں پر روزہ نہیں ہے۔ عورتوں کی جو MC آتی ہے، ماہواری آتی ہے، اتنے دنوں میں عورتوں پر روزہ نہیں ہے، اتنے دن وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ ہاں، رمضان گزرنے کے بعد پھر سال بھر میں کبھی بھی اتنے چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کریں، ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی اگر رمضان میں کسی خاتون کو بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یہ خون جب تک آتا ہے اس وقت تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی عورت اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اگر رمضان میں، تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ بعد میں اتنے روزوں کی قضا کریں۔ لیکن روزے جتنے رکھ سکتے ہیں عورتیں مرد بالغ، وہ ہر حال میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ وہ جہاد کے موقع پر بھی روزہ رہتے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا ہے، فتح مکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے تھے 10,000 کا، وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو جہاد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رمضان میں کیا ہے اور وہ روزہ رہتے تھے۔ تو جہاد کی طرح تو ہمارا محنت مزدوری کا کام ہے نہیں، اس سے کچھ کم ہی ہے نا، تو ہم کو چاہیے کہ تھوڑا اور ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، ہمت سے آپ حوصلے سے کام لیں گے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ کتنے بھی محنت کرنے والے مسلمان ہوں، حمالی کرنے والے مسلمان ہوں، گلی گلی پھر پھر کے بیچنے والے مسلمان ہوں، اگر وہ ہمت سے کام لیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، ناممکن نہیں۔ تھوڑا سا اپنا وقت بچا لیں، روزہ رکھ لیں، بالکل انشاءاللہ ان کا روزہ مکمل ہوگا۔ رمضان میں روزے کے علاوہ کچھ باتیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک بہت اہم رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مستقل سورہ نازل ہوئی، پوری ایک سورہ
اس سورہ کا نام ہی ہے سورۃ القدر، شب قدر کی سورہ۔ اس سورہ کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں، اس شب قدر کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس رات میں فرشتے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں، مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور سورج ڈوبنے کے بعد سے صبح صادق تک اس مبارک رات میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اگر اس رات میں کسی کو عبادت کا موقع اور چانس مل گیا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 80 سال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تو عام طور پر 60 65 70 75 80 تک تو لوگ ٹوم رہتے ہیں، عام طور پر بہت کم لوگ بیچارے 80 کے بعد رہتے ہیں، بہت کم لوگ 80 کے بعد رہتے ہیں۔ آئے ایک رات بھی اگر شب قدر کی ہم عبادت کرتے ہوئے گزار دے تو 80 سال سے بھی زیادہ اللہ نے ہم کو عبادت کرنے کا موقع دے دی، اتنی بڑی فضیلت۔ تو اس رات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو فلاں رات ہوتی ہے، اس رات میں تم جا کر عبادت کرنا اور عبادت کا ثواب تم کو 1000 مہینے سے زیادہ افضل مل جائے گا۔ لیکن جب آپ آئے بتانے کے لیے کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے تو 2 صحابی جھگڑ رہے تھے، چلے لو کیا بول رہا، زبان سنبھال کے بول، کیا سمجھ رہا تو میرے کو ڈوبے کیا میں کمائے کیا؟ دونوں اس طرح جھگڑ رہے تھے، ابھی اٹھا پٹک نہیں ہوئی تھی، ابھی اٹھا پٹک نہیں ہوئی تھی، صرف زبان سے گرم گرم جملے بول رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے تو آپ ان دونوں کے جھگڑنے کی وجہ سے ایک دم غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں آیا تھا بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن یہ فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن و دماغ سے اس رات کو اٹھا لیا، اب مجھے یاد نہیں وہ کون سی رات۔ آپ نے فرمایا کہ آخری جو عشرہ آتا ہے رمضان کا، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں امید ہے تم عبادت کرو گے تو تم کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ امید پیٹنٹ نہیں، فکس نہیں، کیونکہ اللہ نے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے آپ کو بھلا دیا، آپ کو یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں اگر تم جاگ کر عبادت کر لو گے تو امید ہے کہ اللہ شب قدر کا ثواب دے دے گا۔ لیکن اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپس کے جھگڑے کتنے منحوس ہوتے ہیں کہ شب قدر جیسی عظیم عبادت کی تعین یعنی اس کا فکس ہونا اٹھا لیا گیا۔ اس لیے محترم بزرگوں ایک اہم گزارش ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، جھگڑے نہ کریں، لڑائی نہ کریں۔ کبھی کبھی شیطان نیک لوگوں کو مسجد میں ہی لڑاتا ہے، بازار میں لے کے اٹھا پٹک نہیں کروائیں گے، وہ بازار میں لے آ کے نہیں، ان کو اکھاڑے میں لے آ کے بازار میں کسی کے آگے گراؤنڈ میں نہیں، مسجد ہی میں ان کو کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا دے گا، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرنے والا بنا دے گا۔ شیطان اتنا نالائق ہے، اتنا یعنی وہ چالاک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ جھگڑے گا نہیں، یہ نیک آدمی، یہ نماز چھوڑے گا نہیں، یہ نیک آدمی، تلاوت چھوڑے گا نہیں، یہ بہت نیک آدمی، روزہ چھوڑے گا نہیں۔ اب اس کو پھر کیسے برائی میں مبتلا کرو تو مسجد کے اندر ہی جھگڑا لگا دیتا ہوں، مسجد کے اندر ہی جھگڑا لگائے تو ہم آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ کتنی مسجدیں دیکھو رمضان میں تنا تنی شروع ہو جاتی ہے، رمضان پنکھا چلانے کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں، افطار کے بارے میں، اور جس رات میں قرآن ختم ہوتا ہے لڈو بانٹنے کے بارے میں، شیرنی بانٹنے کے بارے میں، کسی نہ کسی بات کے بارے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ہماری مسجدوں میں۔ تو یہ جھگڑے مت کرو، جھگڑے بہت منحوس ہیں، جہاں تو ہو سکے سائلنٹ رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے ہیں غصے کو پی جانے کو۔ اگر آپ کو غصہ آیا ہے آپ غصے کو پی جاؤ، انتقام مت لو، بدلہ مت لو، معاف کر دو، یہ ہے صبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، سب کو برابر ایک دم سب کو یکساں برابر تقسیم کیا۔ آپ کا جو پرائیویٹ حصہ تھا اس کو بھی آپ نے تقسیم کیا،
جو عام مسلمانوں کا مجاہدین کا حصہ تھا وہ سب کو برابر برابر دے دیا. آپ کا جو پرائیویٹ حصہ تھا اس پرائیویٹ حصے میں سے آپ کسی نو مسلم کو زیادہ دے دیے, کسی کو بہت زیادہ دے دیے. تو ایک شخص نے کہا کہ یہ جو تقسیم کر رہے ہیں, کسی کو زیادہ دے رہے ہیں, کسی کو بہت زیادہ دے رہے ہیں, یہ بے انصافی کی تقسیم ہے, یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے. اس نے اعتراض کیا, حالانکہ مسلمان تھا وہ, لیکن اس نے اعتراض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر کہ انصاف والی تقسیم نہیں, منہ دیکھی تقسیم ہے, کسی کو دے رہے, کسی کو زیادہ دے رہے, کسی کو دیش نہیں رہے, کیا ہے یہ؟ اس نے اعتراض کیا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ فلاں شخص آپ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے, اور یہ جملہ اس نے کہا. تو آپ کو بہت غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ چہرے انور بالکل سرخ ہو گیا, ایک دم غصے میں. اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی سرزمین میں میں انصاف نہیں کروں گا تو کون ہے انصاف کرنے والا؟ ایک دم غصے میں آپ نے کہا, بہت غصے میں, جلال میں. آپ کے غصے کو دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک دم تیش میں آگے تلوار میان سے نکال لی اور کہنے کا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے, جس نے آپ کو ستایا, جس نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا, آپ کو غصہ دلایا, اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا غصہ پی لی, فوراً ایک دم ٹھنڈے ہو گئے اور فرمانے لگے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ان کی امت نے ستایا تھا, بنی اسرائیل نے, لیکن انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں. میں نے اس شخص کو معاف کر دیا, اس کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں, ہم ان کو اپنا رسول, اپنا نبی, اپنا محبوب کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں, ہمارے اولاد سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم کو محبوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کیوں نہیں ہم صبر کرتے؟ یہ تو آپ کی سنت ہے. تو محترم بزرگوں, ایک مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بنے, جھگڑے نہ کریں, لڑائی نہ, کسی بھی عنوان پر. ہاں, مسجد ہی کی بات نہیں ہے, کسی بھی مسئلے میں جھگڑا نہ کریں, مل جل کر رہیں, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں, مل جل کر رہو گے. دشمن یاد رکھو, دشمن اپنی پوری طاقت اکٹھی کر کے بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے, ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اور اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں تو دشمن ہم کو ختم نہیں کرے گا, ہم خود اپنے ہاتھوں سے ختم ہو جائیں, اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مارنے والے ہوں گے اپنے پیروں میں. تو رمضان میں ایک اہم پیغام شب قدر کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں, مل جل کر رہیں. ہمارے درمیان اگر کوئی جھگڑا اس کو ختم کر دیں, صبر سے کام لیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم سے بھائی بھائی بنائے. رمضان کی تمام رحمتیں اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے. شعبان کے مہینوں کو برکتوں والا بنائے. اللہ پاک رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.